آئے. ان کی بیوی ان کے بچے بغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا, نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا, وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. ابو دہدا اپنے بغیچے کے دروازے پر آئے, پھاٹک پر, اندر نہیں آتے, باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے. ام دہدا پوچھتی ہے, وہ آواز آتی ہے, کیا وہ اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدا کہتے ہیں, بیگم باہر آ جا, یہ بغیچہ بک چکا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, سامان لے, بچے لے اور باہر آ جا. بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا, لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں. وہیں سے اندر سے کہتی ہے, ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے, اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا, ورنہ ابو دہدا کا بغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے. کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا. ابو دہدا نے کہا, میری رفیق حیات باہر تو آ جا, میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے, باہر آ جا. بچوں کو لیتی, اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت بغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی. ابو دہدا سے پوچھتی ہے, یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا, کیا سودا کیا, کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا, میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں, 1 درہم نہیں ہے. کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے, اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری, گھر بیچ کے آ گیا, فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی, ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے, ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا, قسم رب ذوالجلال کی, اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی, وہ یقین تھا, دنیا دے دیا, خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبروئے ماں نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو, ختم کر دو, اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا, تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں, اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے, میری بیوی کیا بول رہی ہے, میرا باپ کیا بول رہا ہے, میری ماں کیا بول رہی ہے. نہیں, وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی, دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں, میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں.